عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم کے اگلے حصے میں جس کا ٹائٹل ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کو ملی جیت، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے بدر نامک یہ لڑائی جیت لی اور دشمن بری طرح ہار گئے۔ لڑائی کے بعد بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ جب اس مال کو جو لڑائی میں ملا تھا بانٹنے کا سمے آیا تو مسلمانوں میں مت بھید ہو گیا۔ ان میں آپس میں کچھ باتیں ہونے لگیں۔ کچھ جوان بولے، اس مال کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، ہم ہی نے دشمنوں کو ہرایا ہے، ہم ہی نے جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے کہنے لگے، سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں، ہم ہی نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم ہی نے پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گھڑ سواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارے بھائی، کمزوروں ہی کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں اللہ کا یہ سندیشہ بھی لائے جو قرآن پاک کی مقدس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، تم سے انفال یعنی لڑائی میں پراپت مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال یعنی لڑائی میں ملے ہوئے مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی ناخوشی سے ڈرو اور آپس کے سمبند ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر تم مومن ہو۔ یہ رہی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بانٹیں۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کفر اور سرکشی کے جرم میں انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول، یہ آپ کے اپنے ہی بھائی ہیں، آج اللہ نے انہیں آپ کے بس میں کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مارا نہ جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آگے کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، کل یہی آپ کے سہیوگی اور انویائی بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا، جو لوگ غریب اور ندھن تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے پڑھانے کا کام دیا گیا کہ وہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو پڑھانا لکھانا سکھائیں۔ جو لوگ ان پڑھ اور نادان تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم سفل اور وجئی ہو کر مدینہ لوٹے۔ اللہ کے شکر کی بھاونا سے آپ کا دل بھرا ہوا تھا۔ شہر میں ودا کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ بدر کی لڑائی کا نتیجہ سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقوں کے دل سہم گئے، مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے دبنے لگے، بہت کٹر دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں 1 مہینہ تک گھر گھر شوق منایا گیا، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ہی مائیں غمگین ہو گئیں، غم میں انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا ڈالے۔ قریش کے اتنے ویکتی مارے گئے، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی، اس ہار سے ان کی عزت اور شہرت پر بھی آنچ آئی، اس کا قریش کو بڑا دکھ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ ہجر میں بیٹھے بدر کا تمام ماتم کر رہے تھے۔
صفوان نے کہا اللہ کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، مانو زندگی ایک عذاب ہے۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا ہوا ہوں، بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کی جان لے کر چھوڑتا، میرا بیٹا بھی وہیں قید ہے۔ صفوان نے کہا تم قرض کی پرواہ نہ کرو، بچوں سے بھی بے فکر ہو جاؤ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ عمیر مدینہ کے لیے چل دیا، تلوار گردن سے لٹک رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی، انہوں نے اس کا ارادہ بھانپ لیا، وہ اس کا گلا دبا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ عمیر کیا ارادہ ہے، کہو کیسے آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ عمیر نے کہا بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھ پر اور میرے بیٹے پر دیا کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کا کیا کام ہے، تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ عمیر نے کہا برا ہو تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئی؟ آنے لگا تو اس اور دھیان نہیں گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ عمیر نے کہا میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں، یقین کیجئے میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہجر میں صفوان سے کیا بات ہوئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا ہجر میں صفوان سے کیا بات ہوئی ہے؟ عمیر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی؟ اس نے گھبراہٹ سے سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم نے اس سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے نا، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سچا ہونے میں اب مجھے کوئی شندیہ نہیں۔ اب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر مکہ آئے۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے چین تھے، اب انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خبر سنی، مکہ پہنچ کر وہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے، لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی پر ابھارنے لگے، بہت سے لوگ ان کے دوارا اسلام میں داخل ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔